السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ حج آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ محترم ناظرین اکرام، دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا کہیں شاپنگ مال پر یہ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے، یو آر انڈر سرویلانس، یعنی آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے نظر میں ہیں۔ آپ کوئی بھی غلط حرکت کریں گے تو اس سی سی ٹی وی کیمرے کے ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چل رہا ہے، اور یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس میں یہ ڈر نہیں کہ پاور کٹ ہو گیا، بند ہو گیا، جس میں یہ ڈر نہیں کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی، بند ہو گئی، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، تمہارا کوئی بھی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارے ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تمہارے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتا ہے، جو بولی نکلتی ہے، اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک لفظ پر پہنا حرکت نہیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ، جب ہماری 60 سال 70 سال کی پوری عمر کی پوری زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ کل قیامت کے دن کھولے جائیں گے ہمارے سامنے، کیا حال ہوگا میرے پیارے ساتھ؟ ہمارا وہ گناہ جو ہم نے رات میں بتی بجھا کر کیے تھے، وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوں گے، ریکارڈ ہوں گے۔ ہمارا وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں یہ سوچ کر کیے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک وہ ذات ہے جو اپنے بارے فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جب تم راستے میں چلتے ہو، جب تم سڑک پر چلتے ہو، تمہاری نگاہیں کہیں پر ہوتی ہے، نشانے کہیں پر ہوتی ہے، تمہارے نگاہوں کے چوری کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور نگاہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے، تمہارے دل کا حال اس اللہ کو معلوم ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے سے، ہمارے دلوں کا حال اس اللہ کو معلوم ہے۔ ذرا غور کرو کہ کل قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کی تصویر، پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے کھولے جائیں گے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب ہمارے رجسٹر دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ تبارک
تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کہ کل قیامت کے دن جب ہماری پوری نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، تم دیکھو گے کہ کل قیامت کے دن وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہم نے دنیا میں جو چھوٹا سا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے دنیا میں بڑا سا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے دنیا میں چھوٹا سا نیکی کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑا سا نیکی کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی تم نے دنیا کے اندر بھلائی کا کام کیا ہوگا، اچھائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر تھوڑا بھی اگر غلط کام کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، ریکارڈ ہوگا. تو یہ تھے نامہ اعمال. جب ہمارے سامنے پوری زندگی کی ریکارڈنگ نامہ اعمال کھولے جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، تب کیا حال ہوگا؟ تب مجرم لوگ، گنہگار لوگ کانپ کانپ کر کہیں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور ایک ہی لفظ کہیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ چھوٹی بات بھی لکھا ہوا ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، آخر یہ کون سی کتاب ہے؟ محترم پیارے ساتھی، آئیے دیکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے حالات کیسے ہوں گے. ہمارے نامہ اعمال سامنے آ جانے کے بعد آ جائیں گے کل قیامت کے دن، انسان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم محشرون الناس انکم محشرون الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. یہ قیامت کے دن تم دیکھو گے، کل قیامت کے دن جب تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا تو حفاتن، تو سب کے سب ننگے پیر ہوں گے، عراتن ننگے بدن ہوں گے، غرلن غیر مختون ہوں گے. دنیا میں چاہے تم جتنا باٹا کا چپل پہنا کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے پیر میں نہ ایک جوتا ہوگا نہ ایک چپل ہوگا. چاہے تم دنیا کے اندر جتنا اسٹینڈرڈ کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن جب تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا تو تمہارا کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، تمہارے پیر میں نہ جوتا ہوگا نہ تمہارے بدن میں کوئی کپڑا ہوگا، ننگے پیر ہوں گے سارے کے سارے لوگ، ننگے بدن ہوں گے سارے کے سارے لوگ، غرلا غیر مفتون ہوں گے. ہمارا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو ختنہ کروایا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حشر کے میدان میں ہر انسان کو اکٹھا کرے گا تو کسی کا ختنہ کیا نہیں ہوگا. حدیث کا الفاظ ہے کما بدانا،
جیسا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے پیر میں نہ جوتا چپل ہوتا ہے، نہ اس کے بدن میں کوئی کپڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی حال میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اٹھائیں گے اور سارے کے سارے لوگ کو اٹھائیں گے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنا عائشہ کہ اللہ کے نبی سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، تب تو مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، عورت مردوں کی طرف دیکھیں گے، کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ فرمایا، اے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے دن سب کو ننگے پیر اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، تو مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، عورت مردوں کی طرف دیکھے گی، یعنی شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی فرمایا، اے عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذالک، اے عائشہ قیامت کا دن کا منظر تو اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا دردناک ہوگا کہ اس کی تو یہاں اتنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ نہ وہ دوسری کی طرف دیکھے، وہاں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورت بھی ننگی ہوگی، لیکن نہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، نہ عورت مردوں کی طرف دیکھے گی، یعنی شرم آئے گی۔ قیامت کا دن کا ہولناکی کا اتنا خطرناک دن ہوگا، نہ کوئی اس کو دوسرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی مرد عورتوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ عورت مردوں کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اتنا بھیانک دن ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم کے حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قیامت کی ہولناکی کا تو نقشہ سورہ زلزلہ میں نازل اتار دیا ہے، ایک سورہ مفصل اتار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، جب زمین کو پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ کو نکال دے گی، زمین کے اندر جو انسان ہے وہ بھی نکل آ جائیں گے، جو سونا چاندی ہے وہ بھی نکل آ جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، آخر اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، زمین بھی بولے گی، زمین کے اندر سے آواز آئے گی۔ کیوں آواز آئے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس زمین کو بھی بولنا سکھائے گا، جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دی ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ بولتے ہیں، تو اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بھی زبان دے سکتی ہے، یہ زبان بھی بول سکتی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس لیے بات کرے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو آرڈر دے گا اور یہ زمین بولے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کے اندر کہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ تم دیکھو گے کل قیامت کے دن کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دے گی۔ میرے ترجمے پر غور کریں میرے پیارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دے گی۔
انہیں غافل ہو جائے گی. یعنی قیامت کے زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، لیکن وہ بچہ دودھ پی رہے ہوں گے، وہ بچہ حاملہ ہوں گے اور وہ بچہ پیٹ سے گر جائیں گے، لیکن ماں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے بچہ حاملہ ہے، گر گیا. ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، غافل ہو جائے. ایک بات نوٹی کی بات کہ اگر ماں کو اگر کسی سے محبت ہے، اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں کو اپنے اولاد سے، ماں کو اپنے بچے سے. اگر وہ بچہ دودھ پینے والا ہو تو نہ ماں کو بچے کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ بچے کو ماں کا نہیں. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نقشہ کھینچتا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پی رہے بچے کو چھوڑ دے. وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورت، گربوتی عورتیں، حاملہ عورتیں، اس کی حمل ساقط ہو جائیں گی. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور قیامت کا دن کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ لوگوں کو نشے کے عالم میں ہے، ایسا لگ رہا ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ سارے کے لوگ نشے کے عالم میں ہیں، حالانکہ وہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوگا. ان عذاب اللہ شدید ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ رب العالمین کی عذاب کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی عذاب کی وجہ سے، اس کے شدید عذاب کی وجہ سے، اس کے خطرناک عذاب کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن اتنا بھیانک دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ ہم اور آپ تعجب بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک حاملہ، اس کی حمل ساقط ہو جائیں گی، ایک بچہ، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے غافل ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو قیامت کا دن کا ہولناکی کا یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قیامت کا دن کس طرح بھیانک دن ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو قیامت سے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا ہی سے تیاری کر کے جانا ہے. تو آئیے ہم اور آپ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان قیامت جیسے بھیانک جیسے عذاب سے بچائے. آمین. اور 5